السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب نے تمام محبوب نگر والوں کو سلام سنایا ہے۔ 2 دن ہو گئے تھے، سوچے سلام سنا دیں، لیکن یاد ہی نہیں رہتا تھا، تو آپ لوگ ان کی حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش و خرم رکھے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالات آئے کہ اللہ کے رسول ہمیں ان کے بارے میں بتائیے، آپ اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ اس سوال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے واقعہ نقل فرمایا، جس کو ہم نے آخر میں کل مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہنے لگے کہ میں بہت زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو ہم دکھاتے ہیں، تم سے بھی زیادہ جانکار کوئی ہے۔ گئے حضرت خضر سے ملاقات کی، تو حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو صبر کرنا نہیں ہوگا، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں صبر کر لوں گا۔ حضرت خضر نے کہا کہ کوئی سوال نہیں کرنا، میں جو کروں گا اس کے اوپر۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں کروں گا۔ نکل پڑے۔ ابھی کیا چل رہا ہے؟ ابھی داخلہ نہیں ہوا ہے، تعلیم کا آغاز نہیں ہوا ہے، ابھی ٹیسٹ لیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ کا۔ جانے لگے دونوں، جاتے 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 کشتی دیکھی، کشتی پر سوار ہوئے۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ فری میں وہ کشتی والا جو ہے انہیں بٹھایا اور لا کے بیچ میں جب پہنچے تو خضر نے کیا کیا، کشتی کا ایک تختہ پکڑا اور توڑ دیا۔ موسیٰ کہنے لگے اے تم یہ تو تختہ توڑ رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے کہا تھا نا صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہ اچھا نہیں، لیکن اب سوال نہیں کروں گا۔ موسیٰ تو تھے ہی جلالی قسم کے آدمی، غصہ آ جاتا تھا انہیں، بڑے جلالی قسم کے نبی تھے۔ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ایک تو بندہ مفت میں بٹھا کے لا رہا ہے اور تم اوپر سے اس سے تختہ توڑ رہے ہو۔ کہا سوال نہیں کرنا۔ خاموش ہو گئے۔ گئے جاتے 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 بستی میں دیکھا ایک بچہ کھیل رہا ہے، بچے کو پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی، مار دیا اس کو۔ موسیٰ کہنے لگے تو نے ایک معصوم سے بچے کو مار دیا۔ حضرت خضر کہنے لگے میں نے کہا تھا کہ صبر کرنا، سوال نہیں کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اگر میں نے کوئی سوال کر دیا تو تم اپنے راستے، میں اپنے راستے۔ جانے لگے، ایک بستی پر پہنچے، اور بستی میں جب پہنچے تو پھر وہاں پر کیا کیا، کھانا مانگا انہوں نے۔ پوری بستی والوں نے 2 لوگوں کا کھانا پرووائڈ نہیں کیا، 2 لوگوں کو کھانا نہیں دے پائے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو جو خدا داد طاقت و قوت عطا تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت انہیں ملی تھی، دیکھا کہ ایک جو ہے دیوار منہدم ہونے کو ہے، اس کو انہوں نے اپنے کندھے سے لگایا اور اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے سیدھا ہی کرنا تھا تو گاؤں والوں سے پیسہ مانگ لیتے، اجرت مانگ لیتے۔ ایک تو گاؤں والوں نے 2 لوگوں کا کھانا نہیں دیا، اوپر سے تم نے یہ دیوار سیدھی کر دی، مانگ لیتے، پیسہ مانگ لیتے۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے کہا تھا صبر نہیں کر پاؤ گے، اور میں جو کروں گا سوال نہیں کرنا۔
اب تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ حضرت خضر الگ ہونے لگے، حضرت موسیٰ الگ ہونے لگے۔ خضر نے کہا کہ جاتے جاتے ان 3 چیزوں کے بارے میں تفصیل نہیں سنو گے کہ میں نے کیوں کیا؟ کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ کہا کہ میں نے تختہ اس لیے توڑا اس کشتی کا کہ آنے والا جو ساحل ہے وہاں پر ایک بادشاہ رہتا ہے، اور وہ بادشاہ اچھی کشتی دیکھتا ہے تو اس کو ہڑپ لیتا ہے، اور وہ دیکھتا کہ اس کا تختہ ٹوٹا ہوا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا۔ یعنی اگر 2 نقصانات سامنے نظر آئے تو نقصانات کو تولا جائے اور دیکھا جائے کہ چھوٹا نقصان کون سا ہے اور بڑا نقصان کون سا ہے۔ واقعی سے یہ معلوم ہوا کہ چھوٹے نقصان کو لیا جائے، بڑا نقصان چھوڑ دیا جائے۔ یہ واقعی سے معلوم ہوا۔ گئے جا کے بچے کو مروڑ دیا، بچے کو مار دیا، اس لیے مارا کہ اس کے ماں باپ جو ہے وہ ایمان والے ہیں، اور اس کا جو بچہ ہے وہ بچہ آگے چل کے ان ماں باپ کے ایمان میں ڈاکہ ڈال سکتا تھا، ان کے ایمان کے لیے وہ فتنہ بن سکتا تھا، اسی لیے میں نے اس کو مار دیا۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ آدمی اگر اس کی زندگی میں یہ نوبت آ جائے کہ ایمان کے لیے اگر اپنی اولاد کو اپنے بڑھاپے کی لاٹھی کو مروانا پڑے تو وہ مروا دے، چھوڑ دے اپنی اولاد کو ایمان کی بقا کے لیے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ گئے اور جانے کے بعد دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت خضر کہنے لگے دیوار میں نے اس لیے سیدھی کی کہ وہ دیوار کے نیچے جو ہے ایک خزانہ گڑا ہوا ہے، اور وہ جو بچے جن کا خزانہ ہے یہ بچے یتیم ہیں اور ان کا باپ جو ہے نیک تھا۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ باپ اگر نیک ہو تو اس کی نیکی کا صلہ اس کی ذریت کو بھی ملتا ہے، اس کی آل اولاد تک وہ نیکی پھیلتی ہے۔ جی یہ معلوم ہوا ان 3 واقعات سے۔ اور من جملہ اگر کہا جائے تو ان 3 واقعات سے یہ معلوم ہوا کہ اگر 2 نقصانات آئیں تو چھوٹے نقصان کو اپنایا جائے، بڑے نقصان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ واقعہ یہ ساری چیزیں بتلاتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہ یہودی، یہ مشرک، یہ کافر، یہ یہودی یہ سوال کرتے، کیا سوال کرتے؟ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا تذکرہ کیا کہ یہ ذوالقرنین تو وہ بندہ ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیہ، یہاں تک کہ جب وہ چلنے لگا اور سفر کرنے لگا، یہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا پاورفل بادشاہ، اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت اور اتنی طاقت دی تھی کہ یہ بادشاہ جو ہے پوری دنیا کا سفر کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کا بیان کرتا ہے کہ یہ جب سفر کرنے لگا تو یہ مغرب کی طرف گیا جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ مغرب میں سورج غروب ہو رہا ہے، کہاں غروب ہو رہا ہے؟ اسے ایک دلدل کے چشمے میں سورج جو ہے غروب ہوتا ہوا دکھائی دیا مغرب کی طرف، یعنی زمین کا جو مغرب کا آخری حصہ ہے وہاں پر ذوالقرنین گئے، اور جانے کے بعد دیکھا کہ سورج جو ایک دلدل میں ڈوب رہا ہے۔ یہ وہاں پر جانے کے بعد دکھائی دیا۔ ایک تو مغرب ہوا، اور مغرب میں انہوں نے کیا دیکھا؟ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ مغرب میں جانے کے بعد انہوں نے قوم کو دیکھا جو شرک و بت پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت ذوالقرنین کہنے لگے کہ تم لوگ جو ہے یہ شرک و بت پرستی چھوڑ دو، یہ غلط کام اور گناہ چھوڑ دو، آؤ میں تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ ذوالقرنین نے ان لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی اور کہا کہ اگر تم نے توحید کو نہیں اپنایا تو میں بھی تمہیں ماروں گا اور اللہ تعالیٰ بھی تمہیں عذاب دے گا۔ ظلم سے باز آ جاؤ، اگر ظلم سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں ماروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب تم جاؤ گے تو وہ بھی تمہیں عذاب دے گا۔ مغرب کا یہ معاملہ ہوا، اب مشرق کی طرف آئے، مشرق کی طرف جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها
सितरा, मशरिक की तरफ जब आए तो उन्होंने देखा कि कौम है, और वो कौम ऐसी कौम है जिन पर सूरज तुलू होता था, यानी वो कौम हमेशा नंगी रहा करती थी, कोई कपड़े नहीं पहना करते थे। सूरज जब तुलू होता था तो उनके जिस्मों पर तुलू होता था। मशरिक के लोगों का मामला ये है, मशरिकानों से जुल्करनैन ने कहा कि तुम लोग जो इस्लाम कबूल कर लो। फिर बाद में क्या हुआ उसका नक्शा अल्लाह ने नहीं खींचा। हत्ता इज़ा बलग बैन अस्सद्दैनि वजद मिन दूनिहिमा कौमा ला यकादून यफ़क़हून क़ौला। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि मशरिक और मगरिब का चक्कर तो लगा लिया, लेकिन अब जो है दूसरी सिमत भी बाकी थी, जुनूब और इधर का जो भी हिस्सा है ये भी बाकी था। हजरत जुल्करनैन जो है गए, कहाँ गए? उत्तर की तरफ गए, दक्षिण की तरफ गए। जाने के बाद देखा कि वहां भी एक कौम है। उन कौम वालों ने बादशाह को देखा, सरकश नहीं थे, जुल्म करने वाले नहीं थे। बादशाह को देखा, बड़ी फौज है। कहने लगे बादशाह सलामत, आप जो है हमारे लिए मदद कर दीजिए। कहने लगे क्या मदद कर दूं? कहने लगे कि यहाँ पर एक कौम है, ये कौम जो है हमारी तरफ आ जाती है और जुल्म करती है, जंगो जिदाल करती है, कत्लो क़िताल करती है, खून बहाती है। ये कौम जो है बड़ा परेशान करके रख दिया है। ऐ बादशाह सलामत, यहाँ पर कोई चीज आप कर दीजिए जो वो कौम जो है उधर ही रह जाए। बादशाह ने क्या किया कि कहा कि लाओ लोहे की तख्तियां लेकर आओ। कुरान नक्शा खींचता है, आतूनी ज़ुबर अल हदीद, लोहे की चादरें लेकर आए और लोहे की चादरें जो है एक के ऊपर रखते चले गए। नीचे से आग लगा दिया और जब वो सारे लोहे पिघलने लगे और नरम पड़ने लगे तो कहा कि अब इसके ऊपर जो है तांबे की जो है वो वर्क डाले जाए। तांबा जो है पिघला हुआ डाला जाए, उसके ऊपर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया और वहां पर जो है एक मजबूत दीवार बन गई। उधर जो है वो याजूज माजूज और इधर जो है इंसानी आबादी। बाज़ लोग क्या कहते हैं, याजूज माजूज एक कौम है, उसके लंबे लंबे हाथियों जैसे कान हैं और लंबी लंबी दांत है, वो एक अलग जानवरों की, मतलब इस तरह से उसका नक्शा खींचा जाता है जैसे वो इंसान नहीं है बल्कि कोई एक दरिंदा है, कोई अलग नस्ल है, कुछ ऐसा कहा जाता है। नहीं, याजूज माजूज जो है वो आदम की औलाद है। जी, याजूज माजूज आदम की औलाद है। और ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो 3 बेटे थे उनमें से याफिस नाम का एक बेटा था, उसी बेटे की नस्ल में से ये याजूज माजूज है। तो ये अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। अच्छा, बाज लोग कहते हैं कि जुल्करनैन ने जो दीवार कायम की थी वो दीवार जो है दीवार चीन है। चीन का जो दीवार है बहुत लंबी दीवार है, कहते हैं वो दीवार चीन जुल्करनैन ने कायम की थी। ये बिल्कुल गलत कहते हैं, इसलिए कि ये दीवार जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 200 साल पहले और बाज रिवायत के मुताबिक 250 साल पहले उस दीवार को कायम किया गया। कौन सी दीवार? दीवार चीन को। और उसको कायम करने वाले के बारे में लिखा गया है कि चिन शी हुआंग, उनके नाम भी बड़े अजीब होते हैं, चिन शी हुआंग, इसने जो है उस दीवार को कायम किया था। तो ये कहना कि वो जो है जुल्करनैन ने कायम किया है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि आप देखेंगे गूगल पर सर्च करके तो दीवार चीन जो है वो जाहिर सी बात है मिट्टी दिखाई देगी, पत्थर दिखाई देगा, सीमेंट वगैरह गारा वगैरह दिखाई, लोहा तो कहीं दिखाई नहीं देता है। और या अल्लाह ताला कह रहा है कि जो दीवार वहां पर कायम की गई वो लोहे की है, ऊपर से तांबा डाला गया पिघला हुआ। तो इससे ये मालूम हुआ कि दीवार चीन अलग है और जो जुल्करनैन ने दीवार कायम की थी वो दीवार अलग है। तो दोनों को न मिलाया जाए। और एक कंफ्यूजन जो है वो ये है कि याजूज माजूज के कान बड़े हैं, वो दरिंदों जैसे हैं, अलग वो लोग कौम है, ऐसा कुछ नहीं, वो आदम की औलाद है। और अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा किया और नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे उन्हीं की नस्ल में से याजूज माजूज हैं। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का, ये दीवार जो है एक दिन उठेगा और वकान वअदु रब्बी हक़्क़ा, और अल्लाह ताला का वादा जो है वो होकर रहने वाला है। एक चीज यहां पर ये बयान फरमाया गया,
تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ اے پیارے حبیب آپ ذرا بتائیے ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں، اس بادشاہ کے بارے میں بتائیے جو ساری دنیا کا سفر کر چکے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کل بتاؤں گا۔ انشاءاللہ نہیں کہا، جی انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو جو ہے بعد میں کافر و مشرکین آنے لگے، یہود و نصارہ آنے لگے، کیا ہوا؟ نہیں آ رہا ہے تمہارے پاس، وہ جو وہی لے کر آتا تھا کہاں گیا، چھوڑ دیا تمہیں؟ طرح طرح کی باتیں جو ہے کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے بعد کئی دن کے بعد جو ہے حضرت جبرائیل لائے، اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں آئے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو ہے انشاءاللہ نہیں کہا اسی لیے میں نہیں آیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وحی نازل کر دی اور کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ نہ کہو کہ کل میں یہ کام کروں گا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ تم انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ خالی یہ کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہا جائے کہ انشاءاللہ میں یہ کل کام کروں گا، یہ کیا جائے۔ ایک آدمی آیا، ایک واقعہ لکھا ہے کسی کتاب میں، قرآن حدیث کا واقعہ نہیں ہے۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ میں گھوڑا دیکھنے جاؤں گا، گھوڑا خریدنے جاؤں گا۔ تو سامنے والے نے کہا انشاءاللہ بولنا ہے، انشاءاللہ کیوں بولوں میں گھوڑا دیکھنے والا اور گھوڑے کی اچھی پہچان ہے مجھے، نسلوں کو میں جانتا ہوں، گھوڑوں کے جیب میں دولت بھی ہے، گیا اور میں جاؤں گا کل۔ صبح ہوئی، صبح جا کے وہ گھوڑا خریدنے لگا۔ اب گھوڑا خریدا، واپس آ گیا، جوتوں کو رینگتے سامنے والے نے کہا کیا ہوا، گھوڑے کی بازار سے واپس آ رہے ہو، گھوڑا نہیں خریدا؟ انشاءاللہ میں گیا تھا، انشاءاللہ میں نے ارادہ بھی کر لیا، انشاءاللہ میں نے بات چیت بھی کر لی۔ اب وہ بار بار انشاءاللہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس کو سبق ملا ہے۔ کیا ملا سبق؟ انشاءاللہ میں گیا اور میں تیار ہو کے گیا، انشاءاللہ میں نے بات بھی کر لی، انشاءاللہ سارا معاملہ ہو گیا، بس انشاءاللہ اب جیب سے پیسہ نکالنے والا تھا، کسی نے جیب مار لیا انشاءاللہ، تو جیب اس کی کسی نے کاٹ لی۔ تو اسی لیے انشاءاللہ کہا جائے، آپ کسی بھی فن میں کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہو، انشاءاللہ کہا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ اور پیارے حبیب نے جب انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کو روک دی، کہا کہ انشاءاللہ نہیں کہا تو ہم وحی کو روک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کو روک دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسے نہ کہا کرے کہ میں کل یہ کام کروں گا، بلکہ کہا کیجئے کہ انشاءاللہ میں کل یہ کام کروں گا۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری سی بہترین سی بات بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے میرے پیارے حبیب آپ یہ اعلان کر دیجئے۔ اے اللہ کیا اعلان کروں؟ اے میرے پیارے حبیب اعلان کر دیجئے إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ یوحیٰ إِلَيَّ، بس فرق اتنی سی ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور کیا وحی نازل ہوتی ہے اس کا بھی نقشہ کھینچا گیا۔ انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پیارے حبیب سے کہا کہ اے میرے پیارے حبیب آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ آپ بشر ہیں۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ اے میرے پیارے حبیب آپ یہ اعلان کیجئے کہ آپ نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا، اور جب بھی کہا اپنے تعلق سے بتانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے کہا کہ اے میرے پیارے حبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ بشر ہیں، آپ نور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نور کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں کیا، لیکن آج بہت سارے بھائی جو ہے پیارے حبیب کو نور مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ محمد نور والا تھا اور نور کا بنا ہوا تھا۔ یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہندوستان کے بہت سارے علاقے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نبی کو نور مانتے ہیں۔ تو دیکھیے نور ہونے کی دلیل وہ لوگ کہاں سے دیتے ہیں؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے تمہاری طرف جو ہے نور اور کھلی ہوئی کتاب بھیجی۔ تو یہ چیز جو ہے پکڑ کر وہ لوگ دلیل دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ نور اور کتاب مبین دونوں ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، دونوں کو ایک ہی جگہ بیان کر وہ ایک ہی چیز ہے۔ نور بھی کتاب ہے اور کتاب مبین بھی قرآن ہے، تو دونوں چیزیں ایک ہے۔ نور سے مراد وہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بعد میں کہا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، اور والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا۔ تو نور سے مراد یہ کتاب ہے، یہ کلام ہے، یہ قرآن ہے، اللہ کے رسول نہیں۔ دوسری دلیل دی جاتی ہے کہ اے جابر، اللہ کے رسول نے کہا، یہ فالتو کی بات ہے، موضوع من گھڑت بات ہے، کہا اللہ کے رسول نے کہ اے جابر تم لوگوں سے کہو کہ میں جو ہے نور والا ہوں، یہ کہا گیا۔ تو یہ بھی بالکل من گھڑت بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول اگر نور والے ہوتے اور نور کے بنے ہوئے ہوتے تو نہ کھاتے نہ پیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے پاس جب دو فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم نے موٹا جانور ان کے لیے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے سامنے گوشت پیش کی، اور جب ان کے سامنے گوشت پیش کیا گیا تو دونوں فرشتوں نے ہاتھ اٹھا لیا، کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابراہیم نے کہا قال الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو تم لوگ؟ تو پھر بعد میں خلاصہ ہوا کہ ہم دونوں تو فرشتے ہیں، انسان تو ہے نہیں۔ تو اگر فرشتہ نورانی شکل میں بھی آ جائے، اگر فرشتہ انسان کی شکل میں آ جائے تب بھی وہ کھائے گا، اس لیے کہ اس کا وجود نور سے ہے۔ اگر نبی کا وجود نور سے ہوتا تو پھر وہ کھاتے نہ پیتے نہ ہی کچھ اور انسانوں کی طرح کام کرتے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ پیارے حبیب جو ہے وہ نور نہیں تھے۔ تو یہ ایک چیز معلوم ہوگی۔ 30 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے پیارے حبیب آپ کہیے کہ آپ نور ہیں۔ جب بھی کہا تو بشر کا حوالہ دیا، بشر کہنے کو کہا۔ آگے ایک چیز دیکھیں، پھر ایک چیز کہی جاتی ہے کہ یہ دیکھو وہابی 24 نمبر والا نبی کو اپنی طرح مان رہا ہے۔ جی ہم نبی کو اپنی طرح نہیں مانتے، وہ انسان تھے، وہ بشر تھے، وہ رسول تھے، وہ نبی تھے، امام الانبیاء تھے، شہ عرب و عجم تھے، سپہ سالار اعظم تھے، رسول مقدس اور نبی معظم تھے، لیکن ہم کیسے انسان مانتے ہیں؟ ہاں وہ بھی کھاتے تھے اور پیتے تھے، وہ بھی چلتے تھے اور ان کی بھی شادیاں ہوئی، ان کی بھی بیٹیاں ہوئی، بچے پیدا ہوئے، وہ بھی صحابہ سے ملاقات کیا کرتے تھے، لیکن ہماری اور آپ کی طرح انسان نہیں تھے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا مقام و مرتبہ قرآن میں بیان کیا کہ یہ نبی وہ نبی ہے جس کا مقام و مرتبہ اتنا کہ اللہ تعالیٰ بھی یا محمد کہہ کے نہ پکارے، جب بھی پکارے یا ایھا المزمل کہہ کے پکارے، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارے، یا ایھا الرسول کہہ کے پکارے، یا ایھا النبی کہہ کے پکارے، شاہدا و مبشرا و نذیرا کہہ کے پکارے۔ یہ مقام و مرتبہ نبی کا کہ اللہ بھی پکارے تو یا محمد کہہ کے نہ پکارے۔ آج ہندوستان کا جائزہ لے لے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا محمد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ یا محمد نہ کہے، اب یہاں بندہ یا محمد کی کہ رٹا لگا کے رکھا ہے، یا محمد یا محمد۔ یہ معاملہ ہے۔ تو ہمارے رب کی طرح نبی نہیں تھے، ہمارے رب کی طرح بشر نہیں تھے، بلکہ ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والی تمام انسانی آبادی سے زیادہ مقام و مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو ہم وہابی ان کو اپنی طرح نہیں مانتے، بلکہ ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے تذکرہ کیا سورہ مریم کا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے کاف ہا یا عین صاد کا، یہ حروف مقطعات ہے، لوگوں نے اس کے بھی معنی نکال لیے، حالانکہ اس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا معنی نہیں ہوتا ہے، اس کا معنی جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا معنی نہیں جانتا۔ تو اگر کوئی ان حروف مقطعات کا یعنی یاسین، الف لام را، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح سے جتنے حروف مقطعات قرآن میں ہیں، اگر کوئی ان کا معنی نکالتا ہے تو گویا وہ اللہ کے علم میں جو ہے خلل ڈال رہا ہے، وہ اس کو پریشانی ہو رہی ہے۔ کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ وہ اللہ نے کہہ دیا کہ اس کا معنی صرف ہم جانتے ہیں، تو تم اس کا مطلب کیوں نکالنے پر تلے ہوئے ہو؟ لوگ ایسے بھی ہیں، اس کا معنی نکالتے ہیں، تو اس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا ایک اور چیز دیکھیے اس سورے کی خصوصیت کہ دوسرے سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی حروف مقطعات کا تذکرہ کیا تو
الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، اس طرح سے تذکرہ کیا، حامیم بہت کم کم 2 4 اس. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر کاف ہا یا عین صاد 5 حروف کا تذکرہ کیا اور یہ دکھا دیا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا تذکرہ کیا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے پیارے حبیب میرے بندے زکریا کا تذکرہ کر. کون زکریا؟ وہ زکریا کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے اذ نادا ربہ نداء خفیا، کہ جب وہ اپنے رب کو پکارنے لگا تو کیسے پکارتا ہے، نداء خفیا، آواز لگائی چھپتے ہوئے چھپاتے ہوئے آہستہ سے. آہستگی کا یہ جملہ اور یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ وہ صرف اللہ سے مانگ رہے تھے. دائیں کوئی نہیں، بائیں کوئی نہیں، آگے کوئی نہیں، پیچھے کوئی نہیں، چاروں طرف کوئی نہیں ہے. مانگ رہے اللہ سے، دعا کر رہے اللہ سے، مانگ رہے، پکار رہے، اکیلے میں پکار رہے اور آہستگی سے پکار رہے. اذ نادا ربہ نداء خفیا، کہ جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو چھپتے چھپاتے ہوئے اور آہستگی کے ساتھ اللہ کو پکارا. اور اس کے بعد میں دیکھیے پکار رہے ہیں، دھیرے دھیرے پکار رہے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی سن لے. کیا پکار رہے ہیں، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے بیٹا دے دے، بیٹا مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اسی لیے کہ حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے ہیں. دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. کیا کہا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں. اے اللہ میں پھر بھی تجھ سے دعا کر رہا ہوں، میں پھر بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں. اے اللہ تو مجھے بیٹا دے دے، مجھے اولاد دے دے. اولاد کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے علم کا وارث کون ہوگا، میرے پاس جو علم ہے اے اللہ اس کا وارث کون ہوگا. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے اولاد دے دے. بوڑھے ہو گئے ہیں، بال پک گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی. اور ان 2 چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ، اور میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے. تو گویا ہڈیوں کی کمزوری یہ ضعف باطنی ہے، اندرونی کمزوری ہے، اور یہ بالوں کی سفیدی ظاہری کمزوری ہے، ضعف ظاہری ہے. کہا اے اللہ میں باطنی طور پر بھی کمزور، ظاہری طور پر بھی کمزور. اے اللہ اگر تو نے مجھے بچہ نہ دیا تو میں کس سے مانگوں. اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میں نہ تو جوان ہوں، نہ ہی میں بہت زیادہ طاقتور ہوں، نہ میری ہڈیاں سے سالم ہے، نہ میرے بال کالے ہیں. اے اللہ میں ہر طرف سے کمزور ہو گیا ہوں. گویا حضرت زکریا نے یہ اپنے خاکساری اور انکساری کی انتہا کر دی. کہا اے اللہ اگر تو نے مجھے نہ دیا تو میں کس سے مانگوں. ساری انتہا پار کر دی انکساری کی سے. یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو عجز اور انکساری پسند ہے. جی اگر کوئی بندہ تکبر اور غرور سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، کیا مطلب رہا عبادت کا؟ کوئی مطلب نہیں رہا. بندہ باہر اپنی دولت کے چرچے کر رہا ہے، غرور میں مبتلا ہے، تکبر میں مبتلا ہے. کوئی اپنی دولت کے تکبر میں مبتلا ہے، کوئی اپنے پیسوں کے تکبر میں مبتلا ہے، کوئی اپنی جوانی میں تکبر میں مبتلا ہے، اور کوئی اپنے حسن کو لے کر، اپنی خوبصورتی کو لے کر وہ تکبر میں مبتلا ہے، کوئی اپنے علم کو لے کر تکبر میں مبتلا ہے. تکبر میں اگر بندہ مبتلا رہا تو پھر عبادت کا کیا مطلب رہا؟ بندہ اللہ کے سامنے ہر حال عجز و انکساری میں مبتلا رہے، ہر حال بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا، کمتر اور عبودیت کے دائرے میں رکھے، تب جا کے عبادت ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتی. کہا گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ظاہری ضعف اور باطنی ضعف دونوں چیزوں کو سامنے رکھ دیا. اے اللہ دیکھ میں نے ساری کمزوریاں تیرے سامنے رکھ دی، میں نے یہ بتا دیا کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں اللہ، میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، تو دے دے جو دینا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہڈیاں کمزور ہو جائیں تو پھر اولاد نہیں ہوتا ہے.
آپ نے سنا ہے کسی 80 سال کے بڈھے کو بچہ پیدا ہوا؟ جی ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ 80 سال کا بوڑھا جو ہوتا ہے اس کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہے، اور جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں، میڈیکل سائنس بتا دیا گیا کہ ہڈیاں جب کمزور ہوتی ہے تو پھر وہ طاقت کھو دیتا ہے، طاقت اس کے اندر رہتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ جب بھی میں نے تجھ سے مانگا ہے کبھی بھی میں نامراد نہیں ہوا، کبھی بھی میرا جھولی خالی نہیں رہا، جب بھی میں نے تجھ سے مانگا تو نے ہمیشہ مجھے دیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ سے مانگے تو سابقہ نعمتوں کا تذکرہ کرے، اے اللہ میں نے تجھ سے وہ چیز مانگی تھی تو نے مجھے عطا کیا تھا، اے اللہ میں نے تجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا تھا تو نے مجھے وہ عطا کی تھی۔ تو بندہ اپنے سابقہ نعمتوں کا تذکرہ کرے، اے اللہ میں نے تجھ سے یہ مانگا تھا، میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے کبھی نامراد نہیں ہوا، کبھی مایوس نہیں ہوا، تو نے مجھے ہمیشہ دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگنے کا پورا طریقہ بتا دیا کہ کیسے بندے کو دعا مانگنا چاہیے۔ دعا مانگنا کیا دعا کرنا؟ اے اللہ تو مجھے دے، اور جب بھی میں نے تجھ سے مانگا ہے کبھی نامراد نہیں رہا۔ اچھا فلاسفہ یونان جو ہے ایک تھیوری پیش کرتے ہیں، ایک وہ جو ہے اپنا قانون پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اگر سبب نہ ہو تو مسبب وجود میں نہیں آتا ہے۔ کہتے ہیں سبب اگر نہ ہو تو مسبب وجود میں نہیں آتا ہے، یعنی اگر بادل نہ ہو تو بارش نہیں۔ یہ کہتے ہیں اگر سبب نہیں تو مسبب نہیں، جوانی نہیں تو بچہ کیسے پیدا ہوگا، اور اگر کوئی بھی ایسی چیز جس کو ذریعہ بنا کر بندہ کام کرتا ہے وہ ذریعہ ہی نہ ہو تو پھر کام کیسے بنے گا؟ یہ فلاسفہ یونان کا نظریہ ہے، ان کی تھیوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تھیوری کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس سورہ کریمہ کے اندر۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو یہاں زکریا بھی ہے اور اس کی بیوی بھی ہے، لیکن دونوں بوڑھے بوڑھی ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو اولاد دی۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اولاد دی، اور کون کیا نام تھا ان کا؟ یحییٰ علیہ السلام، اللہ نے انہیں یحییٰ دیا۔ اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چیز کا تذکرہ کیا، یحییٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد جو ہے کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، پھر مریم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو بچہ دیا۔ یہاں تو باپ اور ماں دونوں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی موجودگی میں بچہ دے رہا ہے۔ یہاں تو باپ ہی نہیں ہے، باپ کا عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ذریعہ ہونا ضروری ہے، ہم دیکھو بغیر سبب کے، بغیر ذریعے کے، بغیر سبب کے مسبب کو وجود میں لا رہے ہیں۔ یہاں باپ نہیں ہے، صرف لڑکی ہے، صرف ماں ہے، اور ہم بغیر مرد کے اس مریم کو بچہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کوئی ذریعہ اور سبب کے مریم کو بچہ دے دیا۔ تو پہلے ماں باپ دونوں تھے لیکن بوڑھا بوڑھی تھے، لیکن تھے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا۔ اور اس سے بڑا جو ہے معجزہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ دیکھو ہم مریم کو بغیر شوہر کے، بغیر مرد کے، بغیر اس کے ہسبینڈ کے ہم نے اس کو بچہ دیا۔ اب اس سے بڑا معجزہ، بیٹھے ہیں پیروں کے نیچے سے جو ہے نہر جا رہی ہے، یہ اس سے بڑا معجزہ، اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ کھجور کے ٹنڈ منڈ درخت ہے، پتیاں نہیں ہے، کھجور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ سوکھا پڑ گیا ہے کھجور کا درخت۔ مریم بھوکی درد ذہن میں مبتلا آئی، کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی، کہتی ہے بھوک لگی ہے۔ اللہ نے کہا مریم اے میری بندی، وہ جو درخت ہے جس پر تو نے ٹیکا لگایا ہے اس کو تھوڑا ہاتھ لگا کے ہلا دے، تیرے لیے ہم کھجور برسا دیں گے اس درخت سے۔ اللہ اکبر، یہ مریم تھی، یہ مریم۔ کہا اس کو ہلا، مریم علیہ السلام نے اس درخت کو ہلایا، وہاں سے کھجور نکل پڑے۔ اس سے بڑا معجزہ، یعنی وہاں پر نہریں جاری ہو گئی اور یہاں پر جو ہے کھجور نکل پڑے۔ ٹنڈ منڈ درخت، پتوں کا پتہ نہیں، درخت کا وجود نہیں، صحیح سے مر گیا ہے وہ درخت۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرے ہوئے درخت سے جو ہے کھجور کو دے دیا۔ یہ بھی بتلاتی ہے کہ بغیر سبب کے اللہ تعالیٰ مسبب کو وجود میں لا سکتا ہے۔ جی اس کے بعد میں کہا گیا کہ اس سے بڑا معجزہ ہم بتائیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا معجزہ کہا قال انی عبداللہ، وہ بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے تہمت لگائی مریم پر، اے مریم تیرا بھائی تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تو ایسے کیسے نکل گئی؟ لوگوں نے بہت طرح طرح کی باتیں کی، مریم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ بچہ جو گود میں تھا، بچہ کہتا ہے او لوگوں میری ماں پر تم لوگ جو ہے تہمت لگا رہے ہو، سنو یہ میری ماں پاک دامن ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، انی عبداللہ، بچہ کہہ رہا ہے، چھوٹا سا بچہ۔ آج چھوٹا بچہ
بولتا ہے, چھوٹا بچہ پیدا ہونے کے 2 گھنٹے بعد بولتا ہے, لیکن یہاں پر جو ہے مریم کا بچہ بول رہا ہے انی عبداللہ, اپنی زبان سے بول رہا ہے. یہ ہر معجزے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا معجزہ پیش کیا, اور ہر چھوٹے معجزے کے بعد بڑا, پھر اس کے بعد اس سے بڑا, اس کے بعد اس سے بڑا معجزہ, اور اس سورہ کریمہ کا اختتام ایک ایسے معجزے سے ہوتا ہے کہ بندہ پڑھے تو حیران ہو جائے. کون سا وہ معجزہ ہے جس سے یہ سورہ اختتام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آخر میں قرآن کریم کا تذکرہ کیا کہ تم لوگوں کو یہ سارے معجزے دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے, حیرت ہوتی ہے. یہ سارے جو معجزے ہیں یہ کچھ نہیں ہے, سب سے بڑا معجزہ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. ہر معجزے کے بعد ایک بڑا معجزہ, اس بڑے معجزے کے بعد اس سے بڑا معجزہ, اور سب سے بڑا معجزہ جس کو اللہ نے کہا وہ قرآن کریم ہے, جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی. آج ہم واٹس ایپ چیک کر رہے تھے, اس میں ایک بندے نے ایک پی ڈی ایف بھیجا, بتا رہا ہوں غور سے سن. اس نے ایک بندے نے پی ڈی ایف بھیجا, میں نے جب وہ پی ڈی ایف آن کیا تو دیکھا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. میں نے اس کو بولا یہ کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ہی صفحے میں پورا قرآن ہے. اللہ اکبر, کیا معجزہ ہے اس کا, کیا معجزہ ہے. اور اللہ جانے قیامت کی صبح تک کیا کیا معجزے اس قرآن کے ظاہر ہوں گے اور سامنے آئیں گے. میں نے کہا دکھ ہی نہیں رہا ہے تو میں کیسے مان لوں کہ ایک ہی صفحے میں پورا قرآن ہے؟ کہہ رہے زوم کر کے دیکھو. جب میں نے زوم کر کے دیکھا تو پورے 114 سورتیں اس میں موجود ہیں, ہر آیت اس کے اندر موجود ہے. ایک صفحے میں پورا قرآن آ گیا, ایک صفحے میں. یہ معجزہ ہے قرآن کریم, اس سے بڑا معجزہ اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا. اور یہ فلاسفہ یونان کا جو نظریہ ہے, جو تھیوری ہے, اس کو غلط ثابت کر دیا کہ جو تم کہتے ہو بغیر سبب کے مسبب وجود میں نہیں آ سکتا. دیکھو ہم بغیر سبب کے مسبب کو وجود میں لا رہے. ہو سکتا ہے کبھی سبب نہ ہو مسبب وجود میں آ جائے, کبھی ہو سکتا ہے بادل نہ ہو بارش آ جائے, اور کبھی ہو سکتا ہے کہ ذریعہ ہو سبب ہو لیکن مسبب وجود میں نہ آئے. ہو سکتا ہے ہم تمہاری میں بادل بھیجے لیکن ہو سکتا ہے بارش نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈالا دیا؟ آگ کام ہی نہیں کیا. ذریعہ ہے لیکن مسبب وجود میں نہیں ہے, ذریعہ ہے لیکن کام جو ہونا تھا وہ ہو نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کو, اس عقیدے کو اور اس تھیوری کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کے اندر اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی, کہا کہ تم غلط کہتے ہو. دعا کا تذکرہ کیا گیا. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. کہنے لگے حضرت زکریا علیہ السلام, کیا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں, اور میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے کبھی بھی نامراد نہیں ہوا, میں کبھی بھی نا امید نہیں ہوا. اے اللہ جب بھی میں نے تجھ سے مانگا ہے ہمیشہ تو نے مجھے دیا ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. اے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو عطا کر دے. فہب لی من لدنک ولیا, اے اللہ تو ہبہ کر دے, تو مجھے تحفے میں دے دے, تو دے دے. اگر تو نے نہیں دیا تو میں کیا کروں اور کس سے مانگوں؟ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں بیٹا اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ میرے پاس جو علم ہے, جو علوم نبوت ہے, میں وہ اپنے بچے کو دے دوں, میں اپنے بیٹے کو دے دوں. اس لیے کہ اگر میرا بیٹا نہیں رہے گا تو پھر تیری توحید کا علمبردار کون ہوگا, تیری توحید کی دعوت و تبلیغ کون کرے گا؟ یہ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں. آگے کے الفاظ سنیے, یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا, جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کا بھی وارث ہو. آگے کا جو جملہ ہے وہ دعا کے کمالات کو واضح کرتا ہے. دعا کیا کیا؟ وجعلہ ربی رضیا, اے اللہ ایسا بچہ عطا کر جو رضی ہو. کیا مطلب رضی کا؟ یہ دعا نہیں کیا ایسا بیٹا دے جس سے تو راضی ہو جائے, ایسی دعا نہیں کی. ایسی اولاد دی اللہ جس سے تو راضی ہو جائے, یہ دعا نہیں کی. دعا کیا کیا؟ حضرت زکریا دعا کرتے اے اللہ ایسی اولاد دے, ایسا بیٹا نواز دے جس سے تو راضی ہو جا, جو تجھے راضی کر دے. یہ نہیں کہا کہ جس سے تو راضی ہو جائے بلکہ جو تجھے راضی کر دے. اے اللہ میں تجھ سے ایسے بچے کا سوال کرتا ہوں. سوال کیا, اللہ تعالیٰ نے بھی کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل
रसूल समिया, ऐ ज़करिया हम तुझे बशारत सुनाते हैं। ये नहीं कि किसी फरिश्ते का वसीला ले लिया, किसी फरिश्ते को भेज दिया कि ऐ मेरे फरिश्ते जाओ तुम ज़करिया को बशारत दे दो, किसी फरिश्ते को ना भेजा। अल्लाह ताला ने खुद कहा बिला वास्ता, बगैर जरिए के अल्लाह ताला ने कहा या ज़करिया, ऐ ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका, हम तुझे बशारत देते हैं, इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम, एक बच्चे की, इस्मुहु यहया, जिसका नाम यहया होगा। अल्लाह ताला ने पैदाइश से पहले यहाँ भी जो है हजरत यहया अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया और ये बता दिया कि बच्चा पैदा होने से पहले अगर नाम रखा जा सकता है तो रखा जाए, अगर नाम रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहया ये नाम रख दिया। अच्छा, उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने तज़किरा किया हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का, वज़कुर फिल किताब मरियम, के मरियम का तज़किरा पढ़ा जाए किताब के अंदर। क्या तज़किरा है मरियम का? ये मरियम ऐसी अल्लाह की नेक बंदी, ऐसी परहेज़गार और मुत्तकी बंदी कि जब इसके पास हजरत जिब्राइल आए, कैसी हालत में आए? इंसान की हालत में आए, इंसानी शक्ल सूरत में आए। और दूसरी बात यह है कि बड़े खूबसूरत नौजवान बनकर रहा है। कुरान उसका नक्शा खींचता है कि जब हजरत जिब्राइल आए तो एक तो इंसानी शक्ल में आए और दूसरी वजह जो थी, दूसरी बात ये थी कि बड़े खूबसूरत बनकर आए। ये चीज जो है अल्लाह ताला ने बयान किया। पहली बात समझे कि इंसानी शक्ल में हजरत जिब्राइल क्यों आए, इंसानी शक्ल में क्यों आए? इसलिए कि फरिश्तों को इंसानी शक्ल में ही देखा जा सकता है, हालत असली में नहीं देखा जा सकता। और दूसरी चीज जो है बड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होकर रहा है, बहुत हर तरह से हर एंगल में वो फिट फाट नजर आ रहे हैं, खूबसूरत नजर आ रहे हैं, बड़े ही नौजवानी उनके हर आगा से टपक रही है। ऐसे नौजवान बनकर हजरत जिब्राइल उनके पास आए। आने के बाद जब हजरत मरियम ने देखा तो ये नौजवान बनकर क्यों आए? इसलिए ताकि मरियम की पाक दामनी और उनकी इफ़्फ़त, उनकी तक़वा, उनकी परहेज़गारी का इम्तिहान लिया जाए। जब मरियम ने देखा इतना खूबसूरत नौजवान, फौरन कहती है, क्या कहती है? कुरान में उनके अल्फाज को नकल करता है, क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दुआ करती है, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे। क़ाल इन्नी अऊज़ु बिल्लाह नहीं कहा क़ाल इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि इन कुन्त तक़िया। अगर तू अल्लाह से डरता है, ऐ रहमान के बंदे, तो मुझसे दूर हो जा। हजरत मरियम ने ये नहीं कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये नहीं कहा कि ऐ रहमान के बंदे। रहमान का तस्वीर लाकर हजरत मरियम ने ये मैसेज दिया कि ऐ रहमान के बंदे, अगर तूने मेरे साथ कुछ गलत काम करने का इरादा किया है तो तू डर जा। रहमान के बंदे, मुझ पर रहम कर, और तूने जो ये गलत काम का इरादा किया इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, ये ना कर तू मेरे साथ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का ये मामला, अल्लाह ने कहा ऐ मेरी मरियम, तेरी इज्जत, तेरी इज्जत का आलम ये है कि तेरा मामला ये है, तेरे सामने नौजवान लड़का आ गया, खूबसूरत लड़का आ गया, लेकिन तूने क्या किया? उसको रिजेक्ट कर दिया। कहा कि तू अल्लाह से डर जा। तूने उस नौजवान लड़के के साथ ये मामला किया, अपनी इज्जत और इज्जत की हिफाजत की। ऐ मरियम, हम तेरा जिक्र सुबह क़यामत तक कुरान करीम के अंदर अमर कर दिए थे। और अल्लाह ताला ने हजरत मरियम का जिक्र कैसे अमर किया? वज़कुर फिल किताब मरियम, पढ़ो मेरे मरियम, मेरी इस मरियम बंदी का तज़किरा तुम अपनी किताब में पढ़ो। और सूरह मरियम अल्लाह ताला ने पूरी मुकम्मल एक सूरा ये कुरान करीम के अंदर नाजिल कर दी। अल्लाह ताला किसी का नाम ऐसे ही अमर नहीं करता है। अल्लाह ताला अगर किसी के नाम को बुलंद करता है, किसी के नाम को जिक्र बना देता है, किसी के नाम को पढ़ने को अल्लाह ताला अगर नेकियों का सबब बना देता है, तो जरूर उसके पीछे एक बहुत बड़ा वाक़या होता है, बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का इस तरह से इम्तिहान लिया, आगे बयान किया गया। तो वो तो बहरे के बाद में हजरत जिब्राइल ने कहा इन्नमा अना रसूल रब्बी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। मरियम तू डरती क्यों है? मैं तुझसे गलत काम का इरादा थोड़ी किया हूँ, मैं तो तुझे एक बच्चा देने आया हूँ। हाँ, बच्चा देने? अरे मेरी तो शादी नहीं हुई है, मैं तो कुंवारी हूँ, तू मुझे बच्चा देगा? कहा ये अल्लाह का हुक्म है, मैं कुछ नहीं कर सकता।
مریم پریشان ہو گئی، پریشان۔ ذرا تصور کرے کیا معاملہ ہوگا جب حضرت مریم حاملہ ہو گئی، کیا ہوا ہوگا ان کے ساتھ؟ بغیر شوہر کے، بغیر ہسبینڈ کے، بغیر مرد کے حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا ارے مریم تو حاملہ ہو گئی ہے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ قرآن کریم نے اس چیز کا تذکرہ کیا، فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا۔ لوگوں نے دیکھا کہ مریم کے پیٹ میں بچہ ہے، مریم تو حاملہ ہو گئی ہے۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، لوگوں نے بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی بنا لی۔ مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ کاش میں نسیہ منسیہ ہو جاتی، کاش میں بھلا دی جاتی، کاش میرا وجود ختم ہو جاتا، کاش میں لوگوں کے ذہن و تصور میں نہ ہوتی، کاش میں لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو جاتی۔ یہ دعا حضرت مریم علیہ السلام کر رہی ہے کہ کاش میں لوگوں کے ذہن سے ختم ہو جاتی، میں نسیہ منسیہ ہو جاتی، میرا وجود ختم ہو جاتا۔ کیسے کر کے یہ دعا نہ نکلے؟ ایک لڑکی کے لیے سب کچھ اس کی عزت، اس کی عفت ہوتی ہے، ایک لڑکی کا مقام و مرتبہ اس کی پاک دامنی سے ہوتا ہے جی۔ اور یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا، حضرت مریم دعا کر رہی ہے اے اللہ کاش میں نسیہ منسیہ ہو جاتی، یہ دعا کر رہی ہے۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، کہا کہ تیرا بھائی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، پھر تو کیسے ایسے نکل گئی؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے بڑی ذمہ داری بہنوں کی بھائیوں کے اوپر۔ باپ تو بیچارہ چلا گیا کام کرنے کے لیے، ماں بھی اپنے کام کاج میں رہتی ہے۔ ادھر بیٹی کالج جا رہی ہے، یہ جو لڑکی کالج جا رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے؟ 5 بجے چھٹی ہے، آتے آتے اس کو 6 کیوں بج جاتے ہیں؟ یہ سارا معاملہ نظر جو ہے بھائی رکھے۔ قرآن طریقہ بتا رہا ہے، اسلوب بتا رہا ہے کہ بہنوں کی حفاظت اور ان کے اوپر نظر کیسے رکھنی چاہیے۔ آگے تذکرہ کیا گیا کہ یہ ساری باتیں ہونے لگی۔ اب مریم علیہ السلام جو ہے اب اس کے بعد میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر طرح طرح کی باتیں چلتی ہے۔ بچہ کہتا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہاں اللہ کے بیٹے ہونے کا رد کیا گیا۔ یہ کرسمس مناتے ہیں عیسائی لوگ، کرسمس کب مناتے ہیں؟ کب مناتے ہیں جی؟ 25 دسمبر کو مناتے ہیں جی، مطلب حاضر ہیں، دھیان ادھر ادھر نہیں۔ 25 دسمبر کو یہ عیسائی لوگ جو ہے کرسمس مناتے ہیں۔ 25 دسمبر ادھر ٹھنڈی ہوتی ہے، 25 دسمبر کو ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہوتی ہے۔ ہمارے ادھر جائیے گا کبھی 25 دسمبر کو گھومنے پھرنے کے لیے، ایسی ٹھنڈی ہوتی ہے پھر آدمی ہل نہیں پاتا ہے۔ 10 11 12 بجے تک جو ہے گاڑیاں بند رہتی ہے، وہ شبنم جو ہے اس طرح سے نازل ہوتا ہے کہ پھر گاڑیاں بند رہتی ہے، آگے پیچھے کچھ دکھتا ہی نہیں، اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ دلی وغیرہ میں بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے دودھ کی ضرورت ہے، اور یہاں مریم تھکی ہوئی ہے، درد سے مبتلا ہے، درد میں مبتلا ہے، ابھی بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ مریم علیہ السلام جو ہے کھجور کے درخت کے نیچے ہے، اللہ نے کہا کہ کھجور کے درخت کو ہلا، تجھے کھجور دیں گے ہم۔ تو مریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کھجور کے درخت کو ہلا، اللہ تعالیٰ نے پکے ہوئے کھجور ان کو دیے جی۔ اور کھجور پکتا ہے گرمی میں، اور یہاں پر جو ہے کرسمس ڈے منایا جاتا ہے ٹھنڈی میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے؟ گرمی کے دن میں پیدا ہوئی، یہ لوگ ٹھنڈی کے دن میں جو ہے مناتے ہیں کرسمس ڈے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کرسمس ڈے کا جو ہے رد کر دیا کہ یہ جو تم لوگ سخت ٹھنڈی میں 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہو، ہم اس کا رد کیے دیتے ہیں۔ اور یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم جو ہے ٹھنڈی کے دن میں کرسمس ڈے مناتے ہو، جبکہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو پیدا کیا گرمی کے دنوں میں، اس لیے کہ پکے ہوئے کھجور گرمی کے دن کی دلیل ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے گرمی کے دنوں میں پیدا کیا، اور یہاں ٹھنڈی کے دنوں میں منایا جاتا ہے۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ کھجور کے درخت کو جیسے ہی ہلایا گیا تو کھجور جو ہے اس میں سے اترنے لگے، کھجور ان کو مل گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر راستے سارے بلاک ہو گئے ہوں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اب کرے تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے اے میرے بندو، ہم نے اپنی مریم، اپنی بندی مریم کو تند منڈ درخت سے جو سوکھ گیا تھا، مر گیا تھا،
تھا ہم نے اس درخت سے اپنی بندی مریم کو کھجور دے دیا، تم بھی اگر کوئی ہلانے کی جگہ ہو تو اس کو ہلا دو، پھر دیکھو ہم تمہارے لیے بھی راستہ ہموار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا، اے میرے بندو ذریعہ اختیار کرو، اسباب اختیار کرو، مسبب کو پیدا کرنے والے ہم ہیں، مسبب کو وجود میں ہم لائیں گے، تم ذرائع اور اسباب کو اختیار کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس سورہ کریمہ کے اندر۔ اس کے بعد میں دیکھیے، اچھا ان تمام چیزوں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کریمہ کے اندر جو جو چیزیں جتنی چیزیں بیان کی ہیں وہ دنیا کی عقلیں حیران کر دینے کے لیے کافی ہیں، فلاسفہ یونان کو سربسجود کر دینے کے لیے یہ ساری چیزیں کافی ہیں، ان کو پشیمان اور پریشان کر دینے کے لیے اس سورہ کریمہ کی یہ چند 2-3 صفحے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کے اندر یہ ساری چیزیں بتائیں، اور ایک چیز کا اس میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل کو بھیجا تو انسانی شکل میں بھیجا، اور انسانی شکل ہی نہیں بلکہ بڑا ہی خوبصورت بندہ بنا کر بھیجا۔ حضرت جبرائیل گئے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اتنے خوبصورت نوجوان تھے، اتنے خوبصورت نوجوان تھے کہ اگر کوئی بھی لڑکی دیکھتی تو فریفتہ ہو جاتی، کوئی بھی نوجوان لڑکی دیکھتی تو اس کے اوپر فدا ہو جاتی۔ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے زیادہ خوبصورت ہیں، اتنے زیادہ خوبصورت ہیں، ایک طرف جبرائیل جو ہے انسان کی شکل میں نوجوان بن کر رہا ہے، خوبصورت بن کر رہا ہے، دوسری طرف مریم علیہ السلام ہے اور یہ بھی نوجوان لڑکی ہے، یہ کوئی بوڑھی نہیں ہے، یہ کوئی ادھیڑ عمر کی عورت نہیں ہے۔ حضرت مریم بھی نوجوان ہے، یہ بھی نوجوان، ادھر بھی نوجوان۔ یہاں پر مریم علیہ السلام نے کہا اعوذ بالرحمن، اے اللہ کے بندے تو نے اگر غلط کام کا ارادہ کیا تو رحمان سے ڈر جا، رحمان سے ڈرنے کے لیے کہا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر کوئی صفت مریم کو اختیار کر لے، مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اگر کوئی مریم کے صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے، صفت مریم کو اپنے اندر سمو لے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کے اندر یہ صفات تھی، اس لیے ہم نے اس کے نام کو امر کر دیا، ہم نے اس کے نام کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ صبح قیامت تک مریم کا نام لیتا جائے گا بندہ۔ اور مریم میم را یا میم، اور یہ جو ہے مریم، اس میں جو 4 حروف ہے، جب بھی بندہ قرآن پڑھے گا یہ 4 حروف بھی پڑھے گا، اور یہ بھی کہے گا مریم، جب مریم کا لفظ پڑھے گا تو 4 حروف آئیں گے، اور صرف مریم کا لفظ منہ سے نکلنے پر بندے کو 40 نیکیاں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے 40 نیکیوں کا ذریعہ مریم کو بنا دیا، ایسے ہی نہیں بنایا، صفت مریم اپنے اندر پیدا کی جائیں۔ آج کے اس درس سے مائیں اور بہنیں یہ چیز لے کر جائیں کہ مریم علیہ السلام کی طرح اب صفات اپنے اندر پیدا کی جائیں، اس لیے کہ اس مریم کا نام اللہ نے امر کر دیا۔ آج کی بچیوں کے ساتھ، آج کی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ اگر وہ صفات مریم کو اپنے اندر سمو لے تو ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے زندگی کو آسان بنا دے گا، ان کے لیے جو ہے راستے ہموار کر دے گا، ان کا جو ہے نام بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے اچھی طرح سے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ان کا نام پھیلا دے گا۔ کتنی لڑکیاں ہیں جن کا تذکرہ کیا جاتا تو گندے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں، لیکن بہت ساری لڑکیاں، بہت ساری بچیاں ایسی بھی ہیں جن کا نام لے، ارے وہ فلاں کی بچی، وہ بہت بڑی ڈاکٹر بن گئی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مقام و مرتبہ دیا، بڑا عہدہ دیا، اور بڑی تعریفیں بھی ہوتی ہیں، ارے وہ بچی، اس کو کسی نے دیکھا تک نہیں ہے گاؤں میں۔ ایسی بھی بچیاں موجود ہیں آج۔ تو یہ صفات مریم آج کی نوجوان لڑکیاں، آج کی مائیں اور بہنیں اپنے اندر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے اسی چیز کو جنت جانے کا ذریعہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ اس پارے 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بہترین باتوں کا تذکرہ کیا۔ دعا کریں پروردگار عالم سے الہ العالمین کئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔